السلام علیکم، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو کل ایک رات کو غلط خبر ملی یا پہنچائی گئی بشریٰ بی بی کے بارے میں، اور میں نے ان کی سسٹر سے جن کا نام مریم ہے ان سے ان کے منہ سے زبانی سنی اور آگے پہنچائی آپ تک، لیکن وہ صبح پتہ لگا کہ وہ بلکہ رات کو تھوڑا اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید غلط پہنچائی گئی ہے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بنی، خبر تو یہ پہنچائی گئی تھی جن کو نہیں پتہ کہ ان کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، کوئی ایمبولینس آئی ہے زمان پارک ادھر سے گئی ہے، اور اس کے بعد یہاں تک آ گیا کہ شاید وہ پیرالائز ہو گئی ہیں، جو کس طرح کے کافی پہنچائے گی۔ یہ چیک کرنے کے لیے کیا گیا۔ دو وجہ ہیں، ایک تو یہ اس لیے فیڈ کی گئی خبر غلط، ان کے گھر والوں تک کو غلط فیڈ کی گئی، ان کی سسٹر کو جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی، گلف میں ہوتی ہیں ان کو، تاکہ ایک تو اگر کل کو کچھ ہوتا ہے تو لوگ یقین نہ کریں کہ یار یہ تو پہلے بھی انہوں نے غلط بات کی تھی، تو لوگوں کا رسپانس ویسا نہ ہے۔ دوسرا، ایک رسپانس چیک بھی کرنا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جو کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کو غلط قسم کا کھانا چھانا، اور ہوتا ہے کچھ لوگ پوائزننگ بھی کی جا رہی ہو، وہ اگر کچھ معاملہ ہوتا ہے تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ نے نیکسٹ ٹائم بھی خبر آئے گی تو اس سے بھی بڑھ کے ریئیکشن دینا ہے آپ نے۔ یہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا کہ شیر آیا، ایک دفعہ نہیں آیا، دوسری دفعہ آ گیا تو کوئی بولا نہیں، آپ نے ہر دفعہ ریئیکشن دینا ہے۔ تو ان کو اس طریقے سے ہم ڈیل کریں گے۔ دوسری، عمران ریاض خان صاحب کی ویڈیوز تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ شہزادی کو میری یہ ہتھکڑیاں جو ہے نا ایز اے سلامی کے طور پہ پیش کی گئی ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرے ذہن میں سمجھ میں آتی ہے کہ آج چونکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، تو اس سے پہلے کل رات کو اغوا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اوپر نہ الزام آئے، لیکن اصل گیم جو ہے نا شطرنج کی گیم بساط سجا دی گئی ہے پنجاب کے اندر، لیکن شطرنج کی گیم شروع ہونے سے پہلے ہی رونڈ مار دی گئی ہے۔ رونڈ کیا ماری ہے؟ یہ آپ کے ساتھ یہ لسٹ میں شیئر کر رہا ہوں۔ یہ پنجاب کے لاہور کے اندر خاص طور پہ یہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، مورے سیٹ کیے گئے ہیں کہاں پر کس کو لگانا ہے، اور یہ آج نہیں کیے گئے یا کل نہیں کیے گئے، یہ 12 تاریخ کو کیے گئے ہیں الیکشن کے بعد۔ یہ اس وقت سے انہوں نے جو لے کے آئے ہیں، انہوں نے پہلے ہی اس کی مرضی سے اس کے حساب سے بساط سیٹ کی ہے کہ شطرنج کی گیم میں ایسے بادشاہ یہ اس طرح نہیں ہوں گے بلکہ اس طرح ہوں گے۔ تو یہ اس کی رونڈ ماری گئی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے آگے بھی ان کو ہر طریقے سے ان کی طاقت کے زور کو ہم نے اپنی عقل سے شکست دی ہے، اب بھی ہم ان کو شکست دیں گے۔ ایک اور خبر بھی ہے ساتھ کہ پنجاب اسمبلی کے باہر قیدیوں کی وین پہنچا دی گئی ہے۔ بیسیکلی تو دھمکی تھی لگائی گئی کہ پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے تو ان کو ڈال کے اس میں بند کر دیں گے، لیکن اللہ الحق ہے ایک دن واقعی پنجاب اسمبلی کے باہر جو ہے نا وہ، اور نیشنل اسمبلی کے باہر قیدیوں کی وین آئے گی، اور ان سب چوروں کے خاندان کو، ڈفروں کو اٹھا کے اس میں لے جایا جائے گا۔ سب کو ہو انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں آگے چلنے سے پہلے، تاکہ جو صحیح بات ہوتی ہے گھما پھرا کے میرے چینل پہ بات نہیں ہوتی، ڈائریکٹ بات ہوتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے غلطی ہے نہیں ہے تب بھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ اچھا، اگلا جو ہے نا، اگلی خبر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے $1.5 ارب کا، $1.5 بلین کا دفاعی ایگریمنٹ ہے، اور یہ پاکستان نے نہیں بتایا۔ دیکھیں کتنی خوشی کی بات تھی کہ $1.5 ارب کا پاکستان کا ایگریمنٹ ہو رہا ہو، اور پاکستان نے خبر کوشش کی کہ پتہ ہی نہ لگے کسی کو، اور آذربائیجان سے جن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے ادھر سے یہ خبر لیک ہوئی، ان کے اخبار نے چھاپی تو پتہ لگا کہ $1.5 ارب کے بلاک سی JF-17 تھنڈر طیارے جو ہیں پاکستان کے، جو چائنا کی مدد سے بنائے ہیں، وہ بیچے جائیں گے ان کو، اور اس کے اندر ٹریننگ بھی دی جائے گی، گولہ بارود بھی اس کے ساتھ جو میزائل وغیرہ لگتے ہیں وہ بھی دیے جائیں گے، اور یہ $1.5 ارب کی ڈیل ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک دن میں نہیں ملیں گے، یہ کئی سال میں ان کو پروڈیوس کر کے وہ دیں گے، اور ساتھ ٹریننگ بھی دیں گے۔ لیکن اگر یہ خبر نہ آتی، آ بھی گئی ہے تو بھنگڑے ڈالنے اور نعرہ تکبیر اور نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے زندہ باد کے، یہ آپ کو نہیں ملنے، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا یہ پیسے کہاں گئے ہیں۔ جس طرح پچھلے $900 ملین کا پتہ نہیں لگا نا یوکرین کو اسلحے کے پیسے کہاں گئے ہیں، یہ بھی آپ کو زندگی میں نہ کبھی ملنے ہیں نہ کبھی آپ کو پتہ لگنا ہے، تو اس لیے بھنگڑے ڈال کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی کوئی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے تو یہ لیٹر ہے، یہ لیٹر جو ہے IMF کو، ورلڈ بینک کو، یہ آپ لکھیں، اپنا نام وغیرہ اوپر نیچے لکھیں، کوشش کریں گے اگر ڈسکرپشن میں یہ لیٹر ایز اٹ از جو ہے نا کاپی ہو جائے، یا اس کا کچھ پارٹ کاپی ہو جائے، تو آپ اس کو لے کر آپ جو ہیں وہ ای میل کریں اپنے ای میل سے، اور بتائیں ان کو کہ پاکستان میں جب تک آڈٹ نہیں ہوگا الیکشن کا، انٹرنیشنلی صاف شفاف آڈٹ، فضول کا آڈٹ نہیں، تو پھر جب تک جو ہے نا وہ ہم کسی بھی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی واقعی، ویسے تو آپ سے 2 منٹ بھی نہیں لکھنے لوگوں سے، صرف باتیں ہی ہیں، انجوائمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کام کوئی نہیں کرتا۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی یاد کرا دوں کہ جو میں نے آپ کو آذربائیجان کی خبر دی اختیاروں کی، ادھر یہ ایک بات یاد کرا دوں کہ آذربائیجان پاکستان کی طرح
یہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہو رہی ہے غزہ کی، اس میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان بھی ادھر ہی کھڑا ہے، ترکی بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہے، ترکی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج تک ترکی نے تقریریں بڑی کی ہیں اردغان نے، اب تو تقریریں، اب یہ چورن بھی نہیں بیچتا، اچھی بات ہے، چورن بیچنا اس نے بند کر دیا، بلکہ بند ہو گیا اس کا چورن۔ اب ترکی نے جو ہے نا وہ پاکستان کے آرمی چیف کو جو ہے نا وہ ایوارڈ دینا بڑا ہائی قسم کا، اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے کابینہ کی طرف سے، جی بالکل ملنا چاہیے، وہ توشہ خانہ میں نہیں جائے گا پچھلے ایوارڈوں کی طرح، لیکن وہ ملے گا ضرور۔ ترکی اپنے ملک میں اور اس نے قانون رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ فیشزم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو یہ میسیج بھی دے دینا چاہیے ملکوں کو کہ ہماری حکومت تو عوام کی حکومت تو ایک دن آئے گی، کب تک زندہ رہو گے؟ عوام کی حکومت ایک آئی نہیں، 10 نہیں، 20 100 سال بعد عوام کی حکومت آئے گی۔ ہم یاد رکھیں گے کون سا ملک ہمارے ساتھ کھڑا تھا اس دور میں، اس وقت میں، جس طرح ترکی نے کہا تھا کہ کون سا ملک ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا ہوگا، ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ پاکستان کو بھی یہ کہنا ہوگا، پی ٹی آئی کو بھی، یہ تحریک انصاف کو کہنا ہوگا کہ ہم ہر ملک کے اوپر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ کون سا ملک اس فیشزم میں کہاں کھڑا ہے، ہم اس کے ساتھ ویسے ہی تعلقات رکھیں گے جیسا اس نے ہمارے ساتھ کیا۔ اور یقین مانے بہت سے ملک جو ہے نا اس بات پہ ہی پیچھے ہٹنے کو، سوچنے، اپنی جو ہے نا پالیسی کو ریویو کر لیتے ہیں کہ یار ہمیں کیا لگے، کیا مصیبت پڑی ہے۔ کوئی بہت جن کے ایجنڈے ہیں اس ملک کے اندر، برطانیہ، امریکہ وغیرہ کے، وہ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن جو دوسرے ملک ہیں، ترکی ٹائپ کے، اس طرح کے چھوٹے موٹے فضول سے ملک، یہ ملک جو ہے نا یہ کم سے کم جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ بھی ہماری ایک جیت ہوگی۔ آخری خبر عافیہ صدیقی کے بارے میں ہے۔ فاروق ایچ نائک جو کہ قائمہ کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے یہ وزارت خارجہ کی، اس کا آخری اجلاس تھا، اس میں بتایا گیا کہ جی ہم عافیہ صدیقی کو جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے جو جاوید اقبال ہے انہوں نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں لا سکتے عافیہ صدیقی کو پاکستان، کیونکہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی قیدیوں کے تبادلے کا ایگریمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریمن ڈیوس کس ایگریمنٹ کے تحت بھیجا تھا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایمل کانسی کو آپ لوگوں نے کس ایگریمنٹ کے تحت بھیجا تھا؟ چلو ریمن ڈیوس کو تو آپ نے عدالتوں کے ذریعے کروایا تھا، اور وہ بھی ان پٹواریوں کی حکومت تھی، تو ایمل کانسی میں بھی ان کی حکومت تھی، تو یہ کام کرتے رہے ہیں، یہ نواز شریف لوگ اور یہ سب لوگ کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کریں اور آگے بھی کریں گے، لیکن صرف قانون ان کو یاد آتا ہے، ایگریمنٹ یاد آتا ہے جب منگوانا ہو، کیونکہ انہوں نے خود اغوا کر کے عافیہ صدیقی کو بیچا تھا، پیسے لے کے بیچا تھا، تو اب وہ کیسے اس کو اس کس منہ سے لیں، کس طرح کے طریقے سے لیں، اور ویسے بھی وہ کانا جو ہوتا ہے نا وہ کانا ہی ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کوشش کریں کہ پاکستان کا ساتھ دیں، اور آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو جو ای میل ہے وہ بھیجیں، ضرور بھیجیں۔ ویسے آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ کے دل کہے گا کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے، لیکن آپ کا یہ دل اس وقت کیوں کچھ نہیں کہتا جب آپ نے کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، بزنس کرنا ہوتا ہے کہ جی 500 بندے نے اپلائی کیا، اس وقت آپ کا دل کیوں نہیں کہتا یار مجھے نہیں ملے گی، تو آپ نہیں اپلائی کرتے؟ اس ٹائم تو آپ بڑا جلدی اپلائی کرتے ہیں، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تو آپ بڑی جلدی اپلائی کر دیتے ہیں، بے شک 10,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہو، اس میں تو آپ کا چانس 0.0% ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کوشش نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا دل کہے گا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بیسیکلی آپ کے دل میں فطور ہے اگر کسی کے دل میں یہ بات آتی ہے۔ السلام علیکم۔